اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں، 1,24,044 صحابہ میں سے وہ منفرد صحابی ہیں جن کو اللہ سے مانگ کر لیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم سے قبل 39 مسلمان تھے۔ کتنے جی؟ 39۔ جب فاروق اعظم آئے تو 40 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 40۔ چلہ تو پھر ثابت ہو گیا نا، ہے ثابت ہو گیا نا، کہتے چلہ کہاں سے نکالا ہے، ثابت تو ہو گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم آئے تو مسلمان کتنے ہو گئے؟ 40۔ اور پہلے کتنے تھے؟ 39۔ حضور غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، انبیاء میں میرے محبوب منفرد ہیں جن کو اللہ سے مانگا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک صرف میرے کملی والے پیغمبر منفرد نبی اور رسول ہیں جن کو خدا سے مانگا گیا، اور مانگا بھی دادا ابراہیم نے۔ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت کا دریا جوش میں، خلیل مانگو جو مانگنا ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا آج وہ مانگوں گا مجھے مانگنے میں مزہ آئے گا، آپ کو عطا کرنے میں مزہ آئے گا۔ مولا جب آپ دینے پہ آ گئے تو اپنا محبوب دے دیجئے۔ کوئی دیتا تو نہیں ہے اپنا محبوب، چلیے پھر اپنا محبوب دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، میرے محبوب تشریف لائے، اور میرے کملی والے پیغمبر نے عمر کو مانگا، عمر بھی قدموں میں آئے۔ فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، حضور 4000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور میرے کملی والے پیغمبر نے رات کو عمر کو مانگا، عمر صبح کو روتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ دار الندوہ صفا کے قریب تھا، صفا مروہ، یہ جو پہاڑیاں ہیں نا جی، جہاں پر وہ دوڑ بھی لگاتے ہیں بیچ میں، ہیں سعی کرتے ہیں نا صفا مروہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو صفا کے قریب تھا یہ دار الندوہ، یہاں میٹنگ ہو رہی ہے کہ مسلمان 39 ہو گئے، 39 دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ کدھر جائے گی؟ اور یہ چودراہٹ کا ہی چکر ہے سارا، ہماری چودراہٹ کدھر جائے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ مشورے ہو رہے ہیں، حضور کو جلا وطن کر دیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک اتنی میٹھی ہے، حضور جہاں جائیں گے اپنا پیغام سنائیں گے، لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو بندہ سچا ہو تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، حضور سے زیادہ سچا ہے کوئی؟ لیکن حضور میٹھی زبان والے ہیں۔ مزہ تو تب ہے بندہ سچا بھی ہو اور اس کی زبان بھی میٹھی ہو، ورنہ اکثر میٹھے چھرے بھی ہوتے ہیں، یاد بھی رکھنا۔ ہاں میٹھے میں ہی چھری چلا دیتے ہیں۔ تو ہر ایک کو تو میں نہیں کہتا، لیکن ہوتا ایسے ہے۔ میٹھی چھری ہے جی مولوی صاحب، میٹھی چھری ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو مزہ تو تب ہے بندہ سچا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو، پھر کمال ہے۔ اور اگر سچا تو ہے مگر کڑوا ہے تو پھر ایک خوبی ہے ایک خامی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ وہ سچا ہے، خامی یہ ہے کہ وہ کڑوا ہے۔ اور اگر وہ سچا بھی ہو اور میٹھا ہو تو دونوں خوبیاں، یہ نبی کا سچا عاشق ہے۔ پھر اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہے کہ یہ سچا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سب سے سچے بھی ہیں اور سب سے میٹھے بھی ہیں۔ کافر بھی مان رہے ہیں، نہیں جی یہ تو نہیں چلے گا فریب ہمارا، کوئی اور چلائیں۔ کہنے لگے جی حضور علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں ان کے چاہنے والے ایسے دیوانے ہیں، 7 کمروں میں بھی بند کرو گے تو حضور کو نکال کے لے جائیں گے۔ سارے مشوروں کے بعد فیصلہ کن مشورہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اب کرے گا کون؟ سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تلوار لہرائے، میں کروں گا۔ سارے کہنے ہاں واقعی عمر تو ہی کر سکتا ہے۔ ادھر یہ حالت اور ادھر حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ رات کو یہ مشورہ ہو رہا ہے، ادھر غلاف کعبہ پکڑ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا بچے ستائیں بد دعا نہ کریں، دعا کریں ان کے لیے۔ پتہ نہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جائے اور ان کی بگڑی بن جائے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، ادھر حالات یہ ہیں، وہ حضور کو شہید کرنے کے لیے
سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں اور ادھر حضور اللہ سے عمر کوئی مانگ رہے ہیں. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اے الہ العالمین، مکہ میں 2 طاقتیں ہیں، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں. یہ اس کا اصل نام ہے. حضور نے ایک مرتبہ کہا ابو جہل، اس کا اصل نام ختم. جہلوں کا باپ، دنیا کے اعتبار سے بڑا عقل والا تھا، ابو الحکم تھا، اس کا حکم چلتا تھا. دنیا کے اعتبار سے ساری خوبیاں تھیں مگر آخرت کے اعتبار سے جاہل تھا. حضور نے فرمایا ابو جہل، تو آج تک اس کا نام ہے ہی ابو جہل اور قیامت تک بھی ابو جہل ہی رہے گا. اے الہ العالمین، مکہ میں 2 طاقتیں ہیں، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرا عمر ابن حشام. اے الہ العالمین، میں دونوں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اے الہ العالمین، دونوں طاقتوں میں سے ایک طاقت مجھے عطا فرما دیجئے. بیلنس ہو جائے، تاکہ ذرا بیلنس ہو جائے. بہت کمزور ہیں ایمان والے ہیں. روز ان کو ستایا جاتا ہے، کبھی بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دیگر صحابہ کو ستایا جاتا ہے. اے الہ العالمین، تیرا محبوب آج غلاف کعبہ پکڑ کر تجھ سے عمر مانگ رہا ہے، تجھ سے خطاب کا بیٹا مانگ رہا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے الہ العالمین، اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے، اے الہ العالمین، اسلام کی شان و شوکت کے لیے 2 عمر مکے کے اندر ہیں، دونوں میں سے ایک عطا فرما دیجئے. حق تعالیٰ کی طرف سے نقد جواب آیا، میرے محبوب جس کو پہلے پیش کیا ہم نے اسی کو قبول کر لیا. آپ نے پہلا نام عمر ابن خطاب کا لیا ہے، بس آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہمارے دربار میں قبول ہو گیا ہے. آپ بھی انتظار فرمائیں، آپ کی دعا کی قبولیت کا اظہار کب ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ اپنی دعا کو بہت جلد اپنی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتا دیکھ لیں. حضور دعا مانگ کر اور خوش ہو کر واپس تشریف لائے، اور جب دن چڑھا تو منظر الٹ. منظر کیا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ تمہاری آنکھوں کا مشاہدہ یہ کچھ نہیں، ایمان اللہ کی ذات پہ تمہارا پورا ہونا چاہیے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ ہم وہ کافروں کے پیچھے لگ گئے، جی نظر تو آتا نہیں ہے، جی اللہ ہے تو نظر تو آتا نہیں ہے، جی ہاں فلاں ہے تو نظر تو. اور قرآن شروع ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان تو ہے ہی غیب کے اوپر، اور جو نظر آ جائے پھر وہ غیب نہیں، وہ مشاہدہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کافر اندر سے اندھا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا. میں تو اندر کا اندھا نہیں ہے، تو ایمان والا ہے، تجھے تو یقین اور ایمان کی آنکھ سے مولا نظر آنا چاہیے، اس کی نشانیوں سے اپنے مولا کی تجھے پہچان ہونی چاہیے. تو کیوں کہتا ہے؟ اور ویسے بھی جب کچھ نہیں نظر آتا اس وقت پھر مولا ہی نظر آتا ہے. ڈاکٹر بھی کہہ دیتے اچھا جی ہمارے جو اسباب سب ختم، اللہ توبہ کرو جی. کیا کرو جی؟ اللہ توبہ کرو. اور پھر بعضوں کو پھر اللہ ایسے نظر آتا ہے کہ اللہ پھر بغیر اسباب کے بھی صحت دے کے دکھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر. صبح ہوئی، سیدنا